امی نے جو تیرے کو پیٹ میں رکھنے کے جھٹکے کھائے نا، ساری دنیا کی دولت بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان سے سبکدوش یعنی بریء ذمہ ہونا ممکن نہیں۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں عرض کی، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے، تیری ماں نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ حوالہ المعجم الصغیر للطبرانی، جلد اول، پیج نمبر 92، حدیث نمبر 256۔ یعنی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے، وہ بھی شاید، کنفرم کے الفاظ نہیں ہیں، شاید۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے 7 حج کرائے۔ 7ویں حج پر خیال آیا کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جب تو بچہ تھا اور سردی سخت تھی تو ماں کے پاس سو رہا تھا، تو نے گندگی کر دی، تیری ماں نے بستر اٹھا کر دھویا، غریبی کی وجہ سے دوسرا بستر نہ تھا، تیری ماں اسی گیلے بستر پر کڑکتی سردی میں لیٹ گئی اور تجھ کو رات بھر اپنے سینے پر لٹائے رکھا۔ تو کہتا ہے حق ادا ہو گیا؟ اے نادان، ابھی تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ کیونکہ ماں باپ کے حقوق سے فارغ ہونا یہ ممکن نہیں ہے، اتنے احسانات ہیں ماں باپ کے۔ یا آج کل جو ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں نا، ماں چپ رہے تو یہ سمجھنا پڑے، اب وہ آپ بار بار بیچ میں مت بولو، آپ کو سمجھ پڑتی نہیں ہے۔ ماں باپ کو سب سمجھ پڑتی تھی، تجھے مطلب ہے جس طرح پالا پوسا، باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اب باپ کو سمجھ نہیں پڑتی، بڈھا ہو گیا ہے، مطلب سٹھی آ گیا ہے بار بار۔ یعنی کہ میں نے دیکھا ہے، ایک بار ایک جگہ تھا میں، تو والد صاحب واقعی وہ بوڑھے اور مریض تھے، وہ کچھ بولتے تو ان کا بیٹا میں اصل 1-2 بار دیکھ گیا کرتے تھے کہ اس کو بتاؤ مت، یعنی وہ بڑھاپے میں لوز ٹاکنگ ہو جاتی ہے بعض اوقات، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن مجھے بہرحال وہ عجیب سا لگا، اس میں والد صاحب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، جیسے چوٹ لگتی ہوگی۔ آج میں اس نیج پر پہنچ گیا ہوں کہ مجھے بولنا بھی نہیں آتا، تو بیٹا بار بار میری لگام کھینچتا رہتا ہے، بڑا نازک دور آ گیا ہے۔ اب باپ اگر لوز ٹاکنگ کر رہا اور کوئی گناہ بری گفتگو یا کوئی گھر کی پول نہیں کھول رہا جو نہیں کھولنی چاہیے، بازار میں نہیں آنی چاہیے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن بات تو یوں کر رہا تو ہر وقت لوز ٹاکنگ کو باپ ایسا کریک بھی نہیں تھا، یوں نارمل تھا، بڑی عقل کی باتیں کرتا تھا، اور بالکل بھی یعنی کہ اس میں ایسے آثار نہیں تھے کہ اس کا ذہن جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا، سیٹ تھے والد صاحب، لیکن بیٹے کی عادت ہوگی کرتے رہتے تھے۔ اب وہ بیوقوف مطلب کہ مہمان جو ہوں وہ دیکھ لیتا ہوں جو کرتے، پھر بھی تو عقل مند باپ تھا یا بیٹا تھا، فیصلہ آپ پہ چھوڑا۔ اور یہ میں تو یہ نئی باتیں میرے لیے نئی باتیں، یار ماں باپ پر خرچ کرے، یہ وصول کرے یا اس کو لکھ کے تو ہوا، یار ماں نے جو تجھے دودھ پلایا تھا یہ پتہ کہیں بکتا ہے، یہ سونے کے تول پہ بھی بکتا ہی ہے ماں کا دودھ، ماں نے اپنا خون پگھلا کے تجھے پلایا، اور ماں جب تو رات کو سوتا تھا تیری گندگی صاف کرتی تھی، اور مطلب تیرا بستر دھو کر ٹھنڈے پر خود سونا اور تجھے گرم پہ سلانا، اور جو تیری خدمت ماں نے کی اور جو باپ نے کی خدمت، انہوں نے نہیں لکھا، اور یار یہ وہی سے لکھ رہا ہے یہ دیا اور میں نے ماں باپ کو دیا، اور ترکے میں وصول کرنے کا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو مرض الموت میں جو خرچہ کیا وہ بھی لے کے رہوں گا۔